مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد شاعر کہتا ہے تھکتی ہے فکر رساں مدحہ باقی ہے، قلم ہے آبلا با مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ شاعر کہتے ہیں حضور کی ثنا کرتے ہوئے، حضور کی ثنا کرتے ہوئے، حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے انسان کی فکر ختم ہو جاتی ہے، حضور کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر شاعر کہتا ہے قلم ہے آبلا با مدح باقی ہے، کہتے ہیں قلم لکھتا لکھتا ختم ہو جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے، میرے محبوب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ تیسرے شعر میں شاعر مصرے میں کہتا ہے ورق تمام ہوا، ورق تمام ہوا ختم ہوا مدح باقی ہے، کہتے ہیں کائنات میں جتنے مرضی اوراق ہوں کاغذ ہوں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، میرے محبوب کی مدح پھر بھی باقی رہتی ہے۔ چوتھے مصرے میں شاعر نے بڑا خوب جملہ بیان کیا، کہتا ہے تمام عمر لکھا، تمام عمر لکھا مدح پھر بھی باقی ہے، کہتے ہیں زندگی ختم ہو گئی، کائنات میں اگر کسی کی لاکھوں کروڑوں سال زندگی ہے جس طرح کہ اللہ کے فرشتوں کی ہیں، سارے کے سارے فرشتے، سارے کے سارے انسان حضور کی تعریف لکھتے جائیں، جس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، جس سیاہی کے ساتھ لکھتے ہیں وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، جس فکر کے ساتھ لکھتے ہیں وہ فکر بھی ختم ہو جائے گی، جس عمر کے ہوتے ہوئے لکھتے ہیں وہ عمر بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے حضور کی تعریف تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو شاعر نے ان کمال جملات میں لکھا، ایک عربی شاعر کہتا ہے لا یمکن ثنا کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہتے ہیں شاعر نے بڑے خوب طریقے سے کہہ دیا کہ خدا کے بعد اگر کسی کی شان ہے، خدا کے بعد اگر کسی کے کمالات ہیں، اگر کسی کے معجزات ہیں تو یا رسول اللہ آپ کے ہیں۔ تو اسی لیے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ تو آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اس ستمبر کی 7 تاریخ کو ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص ہمارے امت کے علماء، میرے نبی کی امت کے علماء، ہمارے اسلاف، جن کے عقیدے، جن کی زندگی کو پڑھ کر ہم اپنے رستے کا تعین کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ 1974 میں ایک بہت بڑا مارکہ وجود میں آیا جو کہ قادیانیت کے رد میں ہوا، اس کا آخر میں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم کی سورۃ احزاب میں خالق کائنات اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر مہر لگا دی۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں 22واں پارہ ہے، خالق کائنات اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہارے مردوں میں کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو آیا مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ میں پہلے مختصر سا بیان کر دوں کہ یہ آیت کب اتری، کب نازل ہوئی۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا، بولو کی نام سی؟ زید بن حارثہ۔ ان کا نام زید تھا، باپ کا نام کیا تھا؟ حارث۔ باپ کا نام کیا تھا؟ حارث۔ حضور کا یہ غلام مدینی کے سرزمین میں بکتا ہوا بکتا بکتا حضور کے دربار اقدس میں آ پہنچا۔ حضور کے دربار اقدس میں آ پہنچا۔ جب لوگوں کو، آپ کے والد کو، چچا کو، ماموں کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ ہمارا بیٹا زید مدینے کی پاک سرزمین میں مسلمانوں کے نبی جو صادق و امین بھی ہے، وہ نبی جس کے برابر کسی اور نبی کا مقام نہیں، وہ نبی جو سید الانبیاء ہے، وہ نبی جو سید الاتقیاء ہے، وہ نبی جو امام المجاہدین ہے، وہ نبی جو امام المبلغین ہے۔ جب آپ کے والد کو، والدہ کو، خاندان کے تمام افراد کو اس چیز کی خبر پہنچی کہ ہمارا بیٹا تو مدینے کی سرزمین میں پہنچ چکا ہے، جب ماں باپ کو خبر ہوئی تو ماں کے دل میں ممتا کی جو محبت تھی وہ ابھری۔ پہلے ڈھونڈتے رہے، زید نہ ملا، زید نہ ملا۔ کسی باعث سے خبر پہنچی کہ وہ تو مدینے کی سرزمین میں آقا دو جہاں کے قدموں میں ہے، آقا کے دو جہاں کے قدموں میں ہے۔ باپ بھی چل پڑا ہجرت کے لیے، چاچا بھی چل پڑا، ماما بھی چل پڑا، خاندان کے دوسرے افراد بھی چل پڑے۔ اوے پتر کی کر دیو بے، بیٹھ جو اتھے آگے۔ جب مدینے کی سرزمین میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ کے خاندان کے لوگ پہنچے، عرض کی آقا ہمارا ایک بیٹا گم ہوا ہے، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کے پاس ہے، تو آپ تو بڑے صادق و امین ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کی والدہ بڑی پریشان ہے، بڑی غمگین ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں، تو ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بیٹے زید کو ہمیں واپس دیجیے۔ اب باپ کی جو شفقت تھی، باپ کی جو محبت تھی، چاچے کی جو محبت تھی، مامی کی جو محبت تھی، جب حضور نے دیکھا تو حضرت زید کو آواز دی، زید، جب آواز دی زید نے کچھ نہ سنا، صرف سنا تھا تو محبوب کی آواز کو سنا۔ محبوب کی آواز جب کانوں میں پڑی تو زید دوڑتے دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ پہنچے، اور حضور کی آواز کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوں، حضور کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو اتحیات میں بیٹھے سلام پھیرنے کے قریب تھے، نماز سے فارغ ہونے کے قریب تھے، آواز دی کہ فلاں صحابی کو بلاؤ، آواز پہنچی کانوں میں آئی، نماز نہ توڑی۔ جب حضور نے نماز مکمل کی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا میرے صحابی کدھر تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز کمپلیٹ کرنے کے قریب تھا، تو سوچا کہ نماز کمپلیٹ کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حضور نے فرمایا ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کہ محبوب خدا کا حکم آتا ہے اور تم اپنی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ رب کا تو حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرا بھی حکم مانو، میرے محبوب کا بھی حکم مانو۔ تو جب محبوب کا حکم ہی نہ مانا تو کیسی عبادت اللہ کی؟ اللہ کی عبادت بھی تب قابل قبول ہے جب محبوب کی اطاعت ہوگی، محبوب کی اطاعت نہیں تو رب کی عبادت بھی قبول نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے محبوب خدا کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا زید ان کو پہچانتا ہے کون ہے؟ جب حضرت زید کی نگاہ اپنے باپ کی پر پڑی، پھر چاچے پر پڑی، مامے پر پڑی، دیگر جو خاندان کے لوگ تھے ان پر پڑی، حضور فرماتے ہیں زید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماما ہے، ان کو پہچانتا ہے؟ حضرت زید عرض کرنے لگی جی حضور میں ان کو پہچانتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں، زید یہ تجھے لینے آئے ہیں،
جب حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ سنے کہ زید تجھے لینے آئے ہیں تو زید نے رونا شروع کر دیا۔ اب جس زید نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہو، واللیل کی زلفوں کی زیارت کی ہو، جس زید نے رات کو دن کو محبوب کے قدموں میں بیٹھنا سیکھا ہو، محبوب کی اداؤں کو کاپی کیا ہو، وہ محبوب کو چھوڑ کر والدین کے ساتھ کیسے جا سکتا؟ محبوب کو جب دیکھا حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، چاچے کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، مامے کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، حضور اگر چھوڑ نہیں سکتا تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھی محبت۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ حق ادا ہوتا ہے محبوب کی محبت کا۔ ایسے محبوب کی محبت نہیں ادا ہوتی کہ فلاں ملک کے ساتھ کاروبار بزنس شروع ہے کہ اگر محبوب کی نموز کی بات کی، محبوب کی ختم نبوت کی بات کی تو اس سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ محبوب کی محبت میں ہر کس چیز کو چھوڑ کر محبوب کی محبت کرنی پڑے گی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے اپنا متنبع بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ متنبع۔ کیا بنایا تھا؟ متنبع اس کو کہتے ہیں جس کو پالا جائے، لے پالک بیٹا، لے پالک بیٹے کو متنبع کہتے ہیں۔ تو جو بیٹا حقیقی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ابن، کی کہتے ہیں؟ کی کہتے ہیں؟ ابن۔ تو حضور کا لے پالک بیٹا تھا متنبع۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا ہوا تھا۔ جب حضرت زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں ہی رہ گئے، بالغ ہوئے، نوجوان ہوئے، شادی کے قابل ہوئے، لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن، اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا ان کے ساتھ کر دیا۔ جب حضور نے آپ کا نکاح کر دیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو زندگی کا سفر ہے وہ نہ چل سکا۔ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح حضور نے فرما دیا۔ جب حضور نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو جب نکاح کی یہودیوں کو خبر پہنچی تو حضور نے حضور کے خلاف جملے کسنے شروع کر دیے۔ وہ دیکھیں کیسا نبی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے کے ساتھ نکاح کرتا ہے، طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، لوگوں کو تو درس و حدیث سناتا ہے، باتیں سناتا ہے اور ایسا عمل کرتا ہے۔ اب کسی بندے پہ وار ہو تو جواب وہ خود دیتا ہے، اگر کسی کی عزت و ناموس پر بات آئے تو جواب وہ خود دیتا ہے۔ اب حضور کو تو خود جواب دینا چاہیے تھا، لیکن میرے رب کو حضور کی بے ادبی پسند نہ آئی۔ اللہ نے پوری سورت میں، سورت احزاب میں ایک ایسی آیت نازل فرما دی جس میں رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا رب جانتا تھا قیامت تک ایسے لوگ اس دنیا میں آئیں گے جو میرے نبی کی نبوت پر حق جتلائیں گے، میرے نبی کی نبوت پر اپنا حق جتلائیں گے۔ حضور نے، اللہ نے قرآن پر مہر لگا دی اور اپنے نبی کی نبوت پر مہر لگا دی اور لوگوں کو بتایا وہ خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کائنات کے والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان فرمایا اور کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو خالق کائنات اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد گرامی تھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 3 بیٹے تھے، اور کوئی بھی بیٹا بالغ نہیں ہوا، بلکہ بچپن میں ہی نابالغی کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، میرا بیٹا ابراہیم، کیونکہ حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ جو حضور کی لونڈی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بدن اطہر سے تھے، تو آخری بیٹے تھے حضور کے۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضور نے یہ فرمایا تھا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے بیٹوں کے فوت ہونے کی، انتقال کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں پیدا ہو، کوئی اور نبی اس دنیا میں آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے منصب نبوت پر محبوب کے سارے بیٹوں کو محبوب کی منصب نبوت پہ قربان کر دیا۔ تو یہ تھی اس آیت کا جو مفہوم میں نے بیان کیا، اس کی وجہ۔ تو ختم نبوت کا جو ذکر ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ مانا کہ ضروریات زندگی بہت ہیں، مانا کہ ضروریات زندگی بہت ہیں، یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں، یہ ہماری جو زندگی ہے یہ ناقص ہے، یہ فانی ہے، اگر یہ کارآمد بنانی ہے تو محبوب کائنات سے محبت کرنی پڑے گی، محبوب کائنات سے محبت کرنی پڑے گی۔ جتنی دیر تک حضور سے محبت نہیں ہوگی آپ اس زندگی کو کارآمد بنا ہی نہیں سکتے۔ تو خالق کائنات اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی، حضور نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی منصب نبوت پر حضور کے تمام بیٹوں کو قربان کر دیا، تمام بیٹوں کو قربان کر دیا۔ حضور نبی مکرم کی حدیث پاک ہے، تو حضرات ذی وقار اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دست نبوت کی پاکیزہ انگلیوں کو بلند کیا اور صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میرے صحابہ جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں، ان میں تیسری کوئی چیز کوئی نہیں، 2 انگلیاں نے میری نے، تیسری کوئی انہاں دے وچ چیز کوئی نہیں۔ تو حضور فرماتے میرے صحابہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اور قیامت کے درمیان بھی تیسرا کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا 1400 سال پہلے زمانہ بھی حضور کا تھا، آج بھی میرے حضور کا ہے، قیامت تک میرے حضور کا زمانہ رہے گا۔ تو یہ زمانہ حضور کا ہے، اس زمانے میں اتباع رسول اللہ کی ہے، اس زمانے کے حکم رسول اللہ کا چلے گا۔ اگر کوئی اپنا حکم نافذ کرے گا تو اس دنیا سے نسیت و نبود ہو جائے گا، اس دنیا میں وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں پھر اللہ نے سورۃ بقرہ میں سٹارٹنگ میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ خالق کائنات فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو آپ پر نازل ہوا، قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ یعنی جن لوگوں نے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ اے میرے محبوب، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس پر جو تجھ پر نازل ہوا اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، تو فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دار اسلام میں داخل فرما لیا، دار اسلام میں داخل فرما لیا۔ اب حضور کی ختم نبوت، حضور کے نبی ہونے کا جو پہلے ماضی میں انبیاء گزرے ہیں،
ان میں ایک نبی جن کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، تو حضور کی نبی ہونے کا انجیل میں بھی ذکر ہے۔ تو آپ فرماتے تھے مبشرم برسولی یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس رسول کی بشارت تمہیں سناتا ہوں، اس رسول کی بشارت تمہیں سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ اور حضور کی حدیث پاک لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیے، حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد 30 میری امت میں 30 کذاب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور ہر ایک کا یہی خیال ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ ان کے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہر ایک یہی گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو یہ واضح فرما دیا۔ اب مرزا قادیانی جو کانا تھا، کیا تھا؟ کانا۔ کیا تھا؟ کانا۔ تو نبی میں نقص نہیں ہوتے، نبی میں نقص نہیں ہوتے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو آپ کے زمانے میں ایک میلہ لگتا۔ کیا لگتا؟ میلہ۔ تو حضرات ذی وقار اس میلے میں لوگ بغیر کپڑوں کے نہایا کرتے، بغیر کپڑوں کے نہایا کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، باحیا تھے، اللہ کا ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ باحیا ہوتا ہے، ہر نبی حیا والا ہوتا ہے۔ ساری اونچی بات نہ بولو، ہر نبی حیا والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب، اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ بھی نہائیں، ہماری ریت و رواج ہے کہ ہم ننگے ہو کے، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، سارے ننگے ہو کے نہاتے تھے۔ تو موسیٰ کو بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ جب موسیٰ نے انکار کیا تو لوگوں نے آپ کے خلاف جملے کسنا شروع کر دیے کہ موسیٰ کے جسم پر داغ ہے، موسیٰ کا جسم معاذ اللہ گندا ہے، یہ اپنے جسم کو چھپانا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارنا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ جب پریشانی کی حالت میں دور دراز کسی نہر پر، دریا پر چلے گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو اتارا اور اس دریا میں نہانا شروع کر دیا۔ اب جس پتھر پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے بطن اطہر سے کپڑے اتار کر رکھے تھے، اب پتھر کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں عطا فرما دیے۔ یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بندہ کوئی انکار نہ کرے کہ جو ہو سکتا ہے، نبی دا معجزہ یہ ہوتا ہے جنہوں کوئی بندہ اپنے ذہن نہ تسلیم ہی نہ کرے۔ تے خلاف عادات کوئی بھی ایسا عمل ہو جس طرح کہ آپ کوئی مان سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انگلیاں وچوں پانی جاری ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ خون جاری ہوئے، انسان دے جسم میں تے خون ہے تے خون جاری ہوئے۔ تے حضور نے ایک مشکیزے میں پانی ڈالا اور ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری ہو گئے۔ خود بھی پیا، صحابہ 1400 کے قریب تقریباً صحابہ تھے، ان تمام صحابہ نے بھی پانی پیا۔ اس کے بعد اپنے جانوروں کو بھی پلایا، جس نے غسل کرنا تھا اس نے غسل بھی کیا۔ اب بندہ کبھی پانی کس طرح نازل ہو گیا ہے، اللہ دا محبوب جانتا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرات ذی وقار نہانا شروع کیا۔ جب نہا کے فارغ ہوئے تو اللہ کا نبی باہر نکلا، کپڑے پکڑنا ابھی پکڑنے ہی والے تھے کہ پتھر نے دوڑ لگانا شروع کر دی، پتھر نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو حسن میں بھی بے مثال تھے، جب دوڑنا شروع کیا تو موسیٰ پتھر کو آواز دیتے گئے رک جا رک جا، لیکن پتھر کو رب کا حکم تھا، پتھر کو رب کا حکم تھا، پتھر نہ رکا۔ موسیٰ اس بستی سے گزرے،
اس بستی سے گزر کر جب لوگوں کی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی نگاہ موسیٰ کے علیہ السلام کے جسم اطہر پر پڑی تو دیکھا موسیٰ تو ہم سب سے سونا ہے، موسیٰ تو ہم سب سے سونا ہے، اس میں تو کوئی داغ ہی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا چکر پوری بستی سے لگا، ایک جگہ جا کے پتھر رک گیا، کہا عرض کی پتھر نے موسیٰ علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے رب کا مجھے حکم تھا۔ یہ پتھر کیسے جناب دوڑ سکتا ہے، پتھر بے جان چیز ہے، کیسے نہ دوڑ سکتا ہے، لیکن جب رب دا حکم ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، رب دا حکم ہوئے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ اللہ کا نبی پاک صاف ستھرا ہے۔ تو حضرات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبی جو بھی ہو سونا ہوتا ہے، نبی سونا ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نبی کے اندر عیب تلاش کرے وہ بندہ اس دنیا سے اسلام کی دولت سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی میں عیب نہیں ہوتا۔ تو مرزا قادیانی کیا تھا؟ کانا، کیا تھا؟ کانا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام آئے اس سے پہلے کسی کا نام آدم نہیں تھا، نوح آئے پہلے نام کسی کا نوح نہیں تھا، ابراہیم آئے پہلے کسی کا نام ابراہیم نہیں تھا، موسیٰ کلیم اللہ آئے پہلے کسی کا نام موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھا، عیسیٰ بھی آئے کسی کا نام پہلے عیسیٰ نہیں تھا۔ ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اس دنیا میں تشریف لائے، نہ کسی کا پہلے نام محمد تھا نہ احمد تھا۔ تو میں کہتا ہوں نہ کوئی غلام محمد نبی ہے، نہ کوئی نبی غلام محمد ہے۔ نبی ہے تو نبی ہے، کبھی غلام نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہے تو امام ہے، غلام نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا غلام قادیانی جس کا نام ہی غلام ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جس کا نام ہی غلام ہے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات اللہ جل جلالہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لو کان نبی لکان عمر، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر۔ کون ہوتا؟ عمر۔ آج لوگ بڑے بڑے لوگ جڑے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے طنز کر دے، کہہ دے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا دے انہوں نے ظلم کیتا، زیادتی کیتی، انہوں نے دروازہ توڑیا، انہوں نے تھپڑ ماریا معاذ اللہ۔ اور میں کہنا کہ جس نبی دی زبان وچوں اے لفظ نکلے عمر لو کانا نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے کون ہوندا؟ عمر ہوندا۔ تے عمر اے جسارت کر سکتا سی کہ نبی دی لخت جگر نال عمل کر دو؟ نہیں، میرے نبی دی لخت جگر جدے واسے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ ہائے ہائے تے اے ہو ہی نہیں سکتا جدے غلام صدیق ورگے ہون، جدے غلام فاروق اعظم ورگے ہون، عثمان غنی مولا علی ورگے ہون، اس نبی دی لخت جگر نہ کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو خالق کائنات کے محبوب کی بارگاہ میں ابو بکر بیٹھا کرتے، عمر بیٹھا کرتے، عثمان بیٹھا کرتے، علی بیٹھا کرتے اور دیگر جید صحابہ بیٹھے کرتے۔ حضور کی یونیورسٹی کے ٹاپر سٹوڈنٹ جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کھانا پینا بھول چکے تھے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، حضور کی احادیث لکھتے رہتے۔ ایسا صحابی جس کو لقب ابو ہریرہ کا حضور نے خود عطا فرمایا، وہ صحابی ابو ہریرہ موجود تھا۔ تو نبی کا اگر درجہ دینا ہوتا حضور ابو بکر کو دے دیتے، عثمان عمر و علی کو دے دیتے، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں، میرے بعد جتنے آئیں گے سارے کے سارے خلفاء آئیں گے، سارے کے سارے خلفاء آئیں گے۔ تو یاد رکھیے میرے امت کے، نبی کی امت کے نوجوانوں،
عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمان کی میراث ہے. مسلمان نے اس کی ناموس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے 1400 سال پہلے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پہرا دیا تھا. جب اسلام اتنی محنت اور مشقت میں تھا کہ حضور کے وصال کے بعد اس وقت بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کیا. کس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور حضور کو اس نے خط لکھا، اور اس خط میں باقاعدہ اس نے یہ لفظ لکھے اور کہا من مسیلمتی رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خط مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے محمد الرسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف ہے. حالانکہ جب مسیلمہ کے ہاں اذان پڑھی جاتی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا. یہ نہیں آج لوگ قادیانی اگر آپ کو اپنی طرف برگلائیں کہ اذان تو ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اذان اسی طرح پڑھتے ہیں، نماز اسی طرح پڑھتے ہیں، ہماری طرف آ جاؤ. لیکن یاد رکھیے ملت کے نوجوانوں، میرے نبی کے عاشقوں، نبی کی ختم نبوت پر جو مور خالق کائنات نے لگا دی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اہل سنت و جماعت کا، عقائد اہل سنت کا سب سے پہلا لقب ملا، تو عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے جو ختم نبوت کی تاریخ جو چلی وہ قیام پاکستان سے پہلے 1900 کے قریب چلی. اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو 1947 کے بعد سیدنا حضرت عبدالستار نیازی، علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا جب آپ 7 دن اور 8 راتیں جیل میں گزاری تو کسی صحافی نے آپ سے سوال پوچھا، کہا کہ مولانا آپ کی عمر کتنی ہے؟ مولانا تہاڈی عمر کنی ہے؟ مولانا تہاڈی عمر کنی ہے؟ تو مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے 7 دن تے 8 راتاں. صحافی دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہندا مولانا 7 دن تے بچے دی عمر ہوندی ہے، تسی تے ماشاءاللہ کڈے وڈے نوجوان ہو، اے کس طرح ہو سکتی؟ آپ فرماندے جیل وچ جڑیاں میں 7 دن تے 8 راتاں گزاریاں نے حضور دی ناموس دی خاطر گزاریاں نہیں، اصل میری زندگی وہی جڑی میں جیل وچ گزاری حضور کی ناموس کی خاطر. جب مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تخت دار پر لٹکایا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس کو چوما. تو لوگوں نے پوچھا کیوں چوم رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ چوم اس لیے رہا ہوں کہ مجھے آج موت نصیب ہوگی تو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر پیش ہوں. تو شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے غالباً 1953 میں یہ تحریک چلی تھی جب اسٹیبلشمنٹ میں قادیانی جو تھے وہ آ چکے تھے اور ایک نیا فتنہ برپا کرنا انہوں نے شروع کر دیا. تو اس وقت اقتدار میں بہت بڑے بڑے وزراء موجود تھے، جرنیل موجود تھے. تو جو تاریخ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1974 میں تاریخ ختم نبوت کی تاریخ چلائی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسے لبرل سوچ کے حامل وزیر اعظم جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت، جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کے سامنے، اور ایک بڑی لبرل سوچ رکھنے والا آزاد خیالی دنیا دار بندہ جس کا نام ولی خان تھا، ان کے سامنے ایک مرد کلندر نے وہ قرارداد پیش کی جو غالباً 1974 30 جون کو پیش کی گئی. اور حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بھٹو کے سامنے حاضر ہوئے، اس وقت طریقے ختم نبوت کی ایک ذاتی تاریخ چلی. تو پارلیمنٹ میں اس تاریخ نے 11 سیٹیں حاصل کی اور پھر ایک تاریخ پیش کی گئی ختم نبوت کی. تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھٹو کو کہا کہ اگر
تو ایک اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر لاہور کی سرزمین میں کہہ دوں کہ اے ذوالفقار علی بھٹو کہ لاہور کی سرزمین میں ایک اور وزیر اعظم موجود ہے، تو کیا کہے گا؟ کہنے لگا کہ یا تو میں اس کو پاگل کہوں گا یا کہوں گا کہ یہ ریاست کے ساتھ غداری کر رہا ہے، ریاست کے ساتھ غداری کر رہا ہے، میرے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے۔ تو شاہ مرادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ اگر تو وزیر اعظم ہے، تیرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا وزیر اعظم بن جائے جھوٹا، یا تو وہ بد عقل ہے یا وہ غدار ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی اس دنیا میں جھوٹا نبی بن جائے، جھوٹا نبی بن جائے، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی دوسرے نبی کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جب جملے آپ نے ایسے بیان کیے، بھٹو کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بھٹو ایک دنیا دار انسان تھا، گناہوں سے ہو سکتا بڑا بڑا ہو، لیکن کائنات میں پاکستان میں ایک ایسا کام کر گیا تو علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے کسی کی خاطر، اپنے نبی کی ختم نبوت کی خاطر۔ تو یاد رکھیے یہ تاریخ ختم نبوت کے لیے تقریباً 14,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کتنی؟ 14,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو خالق کائنات اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے علماء اہل سنت کا یہ کردار پیش کروں تو یہ وقت بہت قلیل ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ علماء اہل سنت نے کیسے کیسے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے اپنے نبی کی ختم نبوت کے علم کو ہمیشہ بلند کیا۔ تو اس لیے آپ سب نے مل کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کئیاں دے ہاتھ نکے نے تھلے نے اتے اٹھا کے ہتھاں نوں علم دی طرح بلند کر کے حضور کی ختم نبوت دا نعرہ لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی آخر الزمان کی ختم نبوت کا پکا سچا سچا پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے عطا فرمائے۔